السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل الہند اسلامک ٹیوب پر۔ جی ہاں ناظرین اکرام، گودی میڈیا کا دلال نیوز اینکر ارنب گوسوامی کو ممبئی ہائی کورٹ کی جانب سے لگا ہے ایک اور مرتبہ زبردست جھٹکا۔ ناظرین اکرام، فرانس کے خلاف پاکستان کے پرائم منسٹر نے فرانس میں ہو رہی گستاخی کو لے کر جو بیان دیا تھا وہ اقوام متحدہ کو بالکل بھی پسند نہیں آیا، اور عمران خان کے خلاف جو بڑا بیان اقوام متحدہ نے جاری کیا ہے، پوری خبر تفصیل سے بتائیں گے۔ ایسے ہی ناظرین، ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف بکواس کرنے والے، زہر اگلنے والے ساکشی مہاراج اور سادھوی پراچی نے پھر سے زہر اگلتے ہوئے جو مسلمانوں کے خلاف بیان دیے ہیں، پوری خبر تفصیل سے بتائیں گے۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج 9 نومبر بابری مسجد کے فیصلے کا دن تھا، اور ایسے ہی 5 اگست 2020 کو بابری مسجد کی جگہ رام مندر کا نرمان رکھنے والے گوپال داس کی خبر آئی ہے کہ ان کی طبیعت بالکل بگڑ چکی ہے۔ ناظرین اکرام، پوری خبریں تفصیل سے رکھیں گے آپ حضرات کی خدمت میں۔ برائے کرم ویڈیو کو اگر لائک نہیں کیا تو اس کو ضرور لائک کر دیں، دیکھنے کے بعد اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کریں۔ تو ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ گودی میڈیا کا دلال نیوز چینل ریپبلک ٹی وی کا ایک دلال اینکر چیف ایڈیٹر ارنب گوسوامی کو مہاراشٹر کی پولیس نے ابھی چند دن قبل ممبئی پولیس نے 2018 کے کیس میں لے کر گرفتار کیا تھا، گھر سے اٹھا لیا تھا۔ وہی ارنب گوسوامی جو تبلیغی جماعت مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتا تھا، جو آج جیل کی چکی کاٹ رہا ہے، چکی پیس رہا ہے، اس کے خلاف ایک اور بڑی خبر آئی ہے۔ ممبئی ہائی کورٹ کی جانب سے بھی لگا ہے جھٹکا۔ ممبئی ہائی کورٹ نے پیر کو یعنی آج ریپبلک ٹی وی کے چیف ایڈیٹر ارنب گوسوامی کی خودکشی کے معاملے میں 2018 میں ہونے والی ضمانت کے لیے درخواست کو رد کر دیا ہے۔ ہائی کورٹ نے گوسوامی کی درخواست پر ہفتے کے روز اپنا حکم محفوظ کر لیا تھا، لیکن آج پیر کو ہائی کورٹ نے اس درخواست کو رد کر دیا ہے۔ یہی وہ شخص ہے ارنب گوسوامی جو مسلمانوں کے خلاف گڑھے کھودتا تھا، لیکن آج خود اس گڑھے میں گر گیا ہے۔ یہی ضابطہ ہے ناظرین دنیا کے کہ جو دوسروں کے لیے گڑھے کھودتا ہے، ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ خود بخود اس میں گر جاتا ہے۔ اس لیے دوسروں کی ہمدردی، مظلوموں کی ہمدردی کرنا چاہیے انسان کو۔ اگر ارنب اس طرح کا کام کرتا تو وہ اس طرح جیل کی چکی پیسنے پر مجبور نہ ہوتا۔ بہرحال ناظرین اکرام، ارنب گوسوامی کی گرفتاری اور ممبئی ہائی کورٹ نے اس کی درخواست کو رد کر دیا، اس پر آپ کی کیا رائے ہے ہمیں ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بات کرتے ہیں ناظرین اکرام، پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان نے فرانس کے خلاف جو بیان دیا تھا۔ دراصل ناظرین، عمران خان نے فرانس کو نشانہ بناتے ہوئے ٹویٹ کر لکھا تھا کہ اظہار رائے کی آزادی کے نام پر توہین برداشت نہیں کی جا سکتی۔ اس کے بعد ہی فوراً اقوام متحدہ نے عمران خان کے اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کر لکھا کہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کی تنظیم یعنی UNHRC میں آپ کی موجودگی برداشت سے باہر ہے۔ تو ناظرین اکرام، ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے والی ہندوتوا نیتا سادھوی پراچی نے پھر سے مسلمانوں کے خلاف ایک خطرناک بیان دیا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہوگا ناظرین، اتر پردیش کے چیف منسٹر آدتیہ ٹکلے ناتھ نے لو جہاد کو لے کر مسلمانوں کے خلاف اتنا خطرناک بیان دیا تھا، کہا تھا جو لوگ لو جہاد کرتے ہیں ان کے رام نام ستیہ ہے نکالی جائے گی، اس طرح کا بیان دیا تھا۔ پھر سے سادھوی پراچی نے اسی کو لے کر کہا کہ دینی مدارس کی وجہ سے اس طرح لو جہاد پنپ رہا ہے، مدارس میں دی جا رہی تعلیم لو جہاد کی تعلیم ہے۔ سادھوی پراچی نے کہا کہ ملک کی تباہی کا راستہ ممبئی فلم انڈسٹری سے ہوتے ہوئے مدارس تک پہنچ چکا ہے، ہندوستان میں ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت چل رہا ہے لو جہاد، اس طرح سادھوی پراچی نے کہا، اور اسے بیرون ملک سے بھی مالی مدد فراہم کی جا رہی ہے۔ مدرسوں میں لو جہاد کی تعلیم دی جا رہی ہے، جس میں ہندو لڑکیوں کو پھنسانے کے لیے پیسہ پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے۔ یہ صورتحال تشویشناک ہے، الگ الگ معاشرے کی لڑکی کے لیے ملتا ہے پیسہ۔ سادھوی پراچی نے الزام لگایا کہ برہمن معاشرے سے تعلق رکھنے والی ایک لڑکی کے لیے 25 لاکھ روپے ملتے ہیں، جبکہ کشتریہ سوسائٹی کی لڑکی کے لیے 20 لاکھ، وہیں وشیہ کی لڑکی کے لیے 15 لاکھ اور شودر کی لڑکی کے لیے 10 لاکھ روپے دیے جاتے ہیں۔ لو جہاد کے لیے قانون بنانا چاہیے۔ ایسے ہی ارنب گوسوامی کی گرفتاری کو لے کر سادھوی پراچی نے اظہار رائے کی آزادی کا گلا گھونٹتے ہوئے قرار دیا۔ مہاراشٹر کی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ریپبلک بھارت کے مدیر ارنب گوسوامی کی گرفتاری سے سچ کو دبانے کی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ ملک میں ایمرجنسی نافذ کرنے کے حق کو دبانے کا کام پہلے ہی کانگریس کی فطرت میں ہے، اور یہ سب نہرو کی وجہ سے حق کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا۔ ایسے ہی ناظرین اکرام، متھرا کے مندر میں جا کر مسلمانوں نے جو نماز ادا کی تھی، اس طرح کے سوال کیے جانے پر جواب دیتے ہوئے سادھوی پراچی نے کہا کہ بھائی چارہ گینگ ہندوستان میں کام کر رہا ہے۔ اگر اتنا ہی بھائی چارہ دکھانے کا شوق ہے تو پھر ہندوستان کی ساری مساجد توڑ کر مندر بنا دینے چاہیے، کیونکہ وہ سب پہلے بھی مندر ہی تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ جلد ہی لکھنؤ پہنچ رہی ہے، جہاں مسجد میں ہون کرے گی۔ ناظرین اکرام، سادھوی پراچی کے بیان کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔
ایسے ہی ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے والا ایک اور مہاراج ساکشی مہاراج نے پھر سے بیان دیتے ہوئے اتر پردیش کے اناؤ سے بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ ساکشی مہاراج نے دیوالی کے موقع پر آتش بازی کے بارے میں فیس بک پر ایک پوسٹ شیئر کی ہے۔ جی ہاں ناظرین اکرام، اکثر پارٹیوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کیونکہ اس وقت کووڈ-19 چل رہا ہے، ایسے میں دیوالی کے موقع پر پٹاخے نہیں پھوڑے جانے چاہیے۔ اس طرح کے جو پارٹیاں بیانات دے رہے ہیں اس کو لے کر ساکشی مہاراج نے فیس بک پر آلودگی کی وجہ سے پٹاخے نہ جلانے کے پیغام پر تبصرہ کرتے ہوئے ساکشی مہاراج نے لکھا کہ جس سال سے بقرعید میں بکرے کے بغیر منائی جائے گی بقرعید، اسی سال سے بغیر پٹاخوں کے دیوالی منائی جائے گی۔ ساکشی مہاراج نے کہا اگر ملک میں بغیر بقرعید منائی جائے گی تو پھر دیوالی پر پٹاخے نہیں چھوٹیں گے۔ آلودگی کے نام پر پٹاخوں کو لے کر زیادہ گیان نہیں جھونکا جائے۔ رکن پارلیمنٹ کی جانب سے فیس بک پوسٹ پر دیے گئے اس تبصرے کو ان کے حامی یعنی اندھ بھکت خوب پسند کر رہے ہیں۔ بتا دیں ناظرین کہ ممبر پارلیمنٹ ساکشی مہاراج ان دنوں کورونا سے متاثر ہیں اور دہلی میں ہوم آئسولیشن میں ہے۔ ساکشی مہاراج نے کہا کہ بنگراؤں میں ضمنی انتخابات کے 3 روزہ دورے کے بعد سے وہ غیر صحت مند چل رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، ساکشی مہاراج کے لیے آپ حضرات دعا مطلب بد دعا کیا لکھنا چاہتے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ ناظرین اکرام، بات کرتے ہیں بابری مسجد کے متعلق۔ آج 9 نومبر 2019 بابری مسجد کا 1 سال مکمل ہو چکا کہ بابری مسجد کی جگہ سپریم کورٹ نے ہندو پکش کے حوالے رام مندر بنانے کے لیے دے دی۔ ایسے میں جو ایودھیا میں شیلا نیاس رکھنے والے بابری مسجد کی جگہ مندر کا نرمان رکھنے والے جو گوپال داس تھے ان کی طبیعت بالکل بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ 5 اگست کو جب بابری مسجد کی جگہ رام مندر کا شیلا نیاس رکھا جا رہا تھا اس وقت گوپال داس کو کورونا آیا تھا، لیکن ناظرین اکرام اس طرح سے بابری مسجد کی جگہ رام مندر کا شیلا نیاس رکھنے والے گوپال داس کی حالت بالکل خراب ہو چکی ہے۔ حال ہی میں کورونا کے ساتھ جنگ جیت کر واپس آئے شری رام جنم بھومی تیرتھ علاقے ٹرسٹ کے صدر مہن نرتیا گوپال داس کی حالت پھر سے خراب ہو چکی ہے۔ ایمبولینس کے ذریعے لکھنؤ لے جایا جا رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ مہن نرتیا گوپال داس کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے، وہ سینے میں درد کی بھی شکایت کر رہے ہیں۔ ایودھیا تحریک میں کلیدی کردار ادا کرنے والے گوپال داس اگست کے مہینے میں کورونا وائرس سے متاثر ہوئے تھے۔ کورونا مثبت ہوتے ہی وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے رام گوپال داس کو علاج کے لیے گروگرام کی میدنتا ہسپتال بھجوا دیا۔ اس کا کچھ دن تک علاج چلتا رہا، اس کے بعد وہ کورونا کے نیگیٹو پائے گئے تھے۔ ناظرین اس طرح سے آپ سوچ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں کہ بابری مسجد کی جگہ رام مندر کا جب نرمان رکھا جا رہا تھا تو اسی مہینے میں انہی تاریخ میں ان کو کورونا ہوا تھا، اور آج 1 سال ہو چکا ہے بابری مسجد غیروں کے حوالے کر دے ہوئے، اور اس طرح سے ان کی اب طبیعت کا خراب ہونا کیا ہے کہیں آپ حضرات اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں ہمیں ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ اور ایسے ہی ناظرین اکرام ان تمام خبروں کے متعلق آپ کی کیا رائے ہیں ضرور کمنٹ کریں، بالخصوص ارنب گوسوامی کے متعلق۔ جی ہاں ناظرین اکرام، ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہمارے چینل الہند اسلامک ٹیوب کو سبسکرائب فرما کر بیل آئیکن پر کلک کر آل پر کلک کر دیں۔ ایسے ہی ہمارے سوشل میڈیا کے دیگر اکاؤنٹس کو فالو نہیں کیا تو جا کر ضرور فالو کر لیں۔ جزاک اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔